كريم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے ارض وطن کے غدارو، ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں. اے ارض وطن کے غدارو، ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں. جس قوم نے تم کو تخت دیا، جس قوم نے تم کو تاج دیا، اس قوم کو بدلے میں تم نے کیوں ظلم و ستم کا راج دیا؟ کب سمجھو گے، کب سوچو گے، لوگ یہ آہیں بھرتے ہیں. اے ارض وطن کے غدارو، ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں. واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز منصفین و مکرمین، مشفقین اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کو اس محفل کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے تحریک آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار. سامعین محترم، 14 اگست 1947 کو پاکستان نقش عالم پر نمودار ہوا، لیکن پاکستان کا قیام کوئی حادثہ نہ تھا جو ایک نمودار ہوا، بلکہ اس کے پس منظر میں وہ تمام سیاسی جدوجہد تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر قیام پاکستان تک مختلف ادوار میں کی گئی. آج میں ناچیز آپ کے سامنے تحریک آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کے کردار کا خاکہ پیش کروں گا. میرے ہم سفر ساتھیوں، سرتاج علماء دیوبند امام شاہ ولی اللہ نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا. فرنگی تاجر کمپنیاں دھیرے دھیرے مغل حکمرانوں کی جگہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی. سلطنت مغلیہ کے بوسیدہ کھنڈرات حضرت شاہ ولی اللہ کو سامنے سے نظر آ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ مغلیہ حکومت کے دن اب گنے جا چکے ہیں. اب ان کو سہارا دینے کے بجائے اس ترقی پذیر انگریز قوت کے مقابلے کی تیاری کی جائے. چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے ایسا ہی کیا. انگریزوں کے خلاف تحریک کے لیے فکری بنیادیں فراہم کر کے حضرت شاہ ولی اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی جانشینی کا اعزاز آپ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حصے میں آیا. جانشین شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا سب سے بڑا تاریخ ساز کارنامہ وہ فتویٰ تھا جو آپ نے دہلی میں انگریزوں کی قوت پکڑ جانے کے بعد جاری کیا تھا. وہ فتویٰ تھا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہے، فرنگیوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. اس فتویٰ کی پالاش میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان تکالیف کے تصور سے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 مرتبہ آپ کو دہلی بدر کیا گیا. ایک مرتبہ آپ کو اہل خانہ سمیت شادرہ سے لاہور تک پیدل آنا پڑا. ان سب مظالم کی وجہ سے آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، لیکن عظیم باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے تحریک آزادی کی قیادت جاری رکھی. جب حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے حصے کا کام کر کے رخصت ہو گئے تو تحریک آزادی کی بھاگ دوڑ شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ کے حصے میں آئی. شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ نے سید احمد شہید، شاہ محمد اسماعیل شہید کو ملا کر تحریک آزادی کے لیے ایک گروہ قائم کیا. مجاہدوں کا یہ گروہ تحریک آزادی کے لیے شیر سنگھ کے فوجوں اور فرنگیوں کی ڈپلومیسی کا مقابلہ کرتے ہوئے 1831 کو بالاکوٹ کی وادی میں جام شہادت نوش فرما گئے. ابھی ان پہاڑوں کی چٹانوں سے ان شہداء کے خون کے نشانات مٹے بھی نہ تھے کہ 30 سال بعد 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی. 1857 میں قلیل تعداد کے باوجود انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے علماء دیوبند نے جنگ بدر کا نمونہ پیش کیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء دیوبند کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا نہ ہوا. حافظ محمد ضامن کو شہید کر دیا گیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اتنا مجبور کیا گیا کہ اس کو وطن چھوڑ کر حجاز کی طرف ہجرت کرنی پڑی. مولانا رشید احمد گنگوئی کو 6 ماہ تک جیل میں بند رکھا گیا. کئی دنوں تک مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا محاصرہ کیا گیا. باقی ماندہ علماء اکرام کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات درج کیے گئے، سخت سزائیں دی گئی. مولانا جعفر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمیں کالا پانی جیل میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں لگا کر لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا گیا. اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو مالٹا کے جیل میں بند کر دیا گیا. انگریز لوہے کے سلاخوں سے
آپ کی کمر کو داغتے اور کہتے اے محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دو، لیکن جب آپ کو ہوش آتا تو کہتے اے انگریزوں تم میرا جسم تو بگڑا سکتے ہو لیکن میں بلال حبشی کا وارث ہوں، میری چمڑی تو اکھڑ سکتی ہے لیکن میں انگریزوں کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ کئی علماء دیوبند کو آزادی کے خاطر شہید کر دیا گیا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کا کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں علماء دیوبند کی لاشیں نہ لٹکی ہو۔ انگریز علماء دیوبند کو خنزیر کے کھالوں میں ڈال کر جلتے تندور میں ڈال دیتے۔ لاہور کی شاہی مسجد کو پھانسی کا قائم کیا گیا، ایک ایک دن میں 200 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ انگریز یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ اس خطے میں ہماری حکومت کی بقا کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ علماء دیوبند کو راستے سے ہٹایا جائے، لیکن آسمان تو دو ٹکڑ ہو سکتا تھا، زمین میں زلزلہ تو آ سکتا تھا، سمندروں میں طغیانی تو آ سکتی تھی، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے، لیکن علماء دیوبند تحریک آزادی سے کبھی پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ علماء دیوبند نے سفر کی تکلیفیں تو برداشت کی، اپنے بچے تو یتیم کروائے، اپنے بیویاں تو بیوہ کروائی، لیکن آزادی کے لیے استقامت کے پہاڑ نظر آئے۔ میرے غیور نوجوانوں، ان تمام تر آزادی کی تحریکوں کے بعد بالآخر وہ وقت پہنچا کہ 1928 میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے علامہ اقبال سے بھی پہلے مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا اور کہا کہ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے میں خالص اسلامی حکومت ہو۔ مسلمانوں کی الگ ریاست کے لیے رب کائنات نے انجام کے طور پر جس مرد مجاہد کا انتخاب کیا وہ تھے مولانا ظفر احمد عثمانی۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے 1945 میں پاکستان کی حمایت کے لیے پاکستان الیکشن سلسلے میں 4 ماہ میں پورے پاک و ہند کا طوفانی دورہ کیا، دن رات پاکستان کی حمایت کے لیے کئی جلسے کیے۔ ان طوفانی دوروں سے ہوا کا رخ بدل گیا، جو لوگ اب تک پاکستان کی حمایت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو کر پاکستان کے ممد و معاون بن گئے۔ بالآخر دور سے سفید سونے سے قیمتی شہر سے میٹھا یہ پاکستان 14 اگست 1947 کو علماء دیوبند کی قربانیوں کے نتیجے سے دنیا کے نقشے پر ایک الگ آزاد نظریاتی اسلامی مملکت کے طور پر ابھرا۔ چنانچہ جنوبی پاکستان کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پاکستان کا پرچم لہرایا اور شمالی پاکستان ڈھاکہ میں پاکستان کی پرچم کشائی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمائی۔ میرے غیور نوجوانوں، حقیقت تو یہ ہے اگر علماء دیوبند اس جنگ آزادی کی قیادت نہ کرتے، اتنی عظیم قربانیاں نہ دیتے، شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز اتنا سخت فتویٰ نہ دیتے، ریشمی رومال کی تحریک نہ چلتی، شاملی بالا کوٹ پلاسی کی جنگیں نہ ہوتی تو ہم نہ انگریز سے آزادی حاصل کر سکتے تھے نہ پاکستان وجود میں آ سکتا تھا۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر سوال کیا جاتا ہے پاکستان کو کس نے آزاد کیا تو فوراً جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں نے آزاد کیا، فلاں نے آزاد کیا۔ مانتے ہیں یہ لوگ بھی میدان عمل میں آئے تھے، لیکن یہ اس وقت میدان عمل میں آئے تھے جب علماء اکرام جنگ جیتنے کے تمام مراحل کو خاک و خون سے گزر کر طے کر چکے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے بلا شبہ عظیم قربانیاں دی، لیکن دی اس وقت جب آزادی کا درخت پھلدار ہو چکا تھا، پکے ہوئے پھل گرنے والے تھے۔ میرے محترم دوستو، آج آزادی پاکستان کی تاریخ جو لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے اسکولوں اور کالجوں میں، جو تاریخ نصاب میں شامل ہے، اس میں علماء اکرام کے کردار کو سراسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ علماء اکرام کی قربانیوں سے سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آج میں ان غیور طلبہ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی جغرافیائی سرحدات یا نظریاتی سرحدات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو یہ علماء دیوبند طلباء دیوبند کفن سروں سے باندھ کر میدان عمل میں آئے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ دیوبند کی عظمت کو ترازوں میں نہ تول، دیوبند کی عظمت کو ترازوں میں نہ تول، یہ تو ہر وقت میں انمول رہا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اے نگارے وطن تو سلامت رہے۔